ناظرین آداب، آئیے آج بات کرتے ہیں مدرسوں میں نئے علوم اور جدید موضوعات سے دوری، سائنس سے عدم دلچسپی اور بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کو نہ سمجھ پانے کے نقصانات کیا ہوئے۔ کیونکہ جب پوری دنیا میں علمی، فکری اور سماجی و سیاسی سطح پر تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، اس وقت مسلم معاشرہ جمود کا شکار تھا۔ ان کے یہاں نہ تو سائنسی علوم پڑھائے جا رہے تھے اور نہ فنی ایجادات پر کام ہو رہا تھا۔ ان کے یہاں نہ تو نئے علوم پڑھائے جا رہے تھے اور نہ سائنس پر کوئی توجہ تھی۔ جس زمانے میں پوری دنیا پرنٹنگ پریس سے فائدہ اٹھا رہی تھی، مسلم حکمران اس کو غیر ضروری تصور کر رہے تھے، ورنہ جہانگیر کے زمانے میں ہندوستان میں پرنٹنگ پریس متعارف ہو چکا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ یورپ کا معاشرہ سائنسی اور فنی ایجادات کے عمل کے نتیجے میں ذہنی طور پر آگے بڑھ رہا تھا اور معاشرے کی ترقی میں ہر فرد برابر کا حصے دار تھا، اور وہ تمام ایجادات جو وقت کی ضرورت کے تحت عمل میں آ رہی تھیں انہیں نہ صرف ذہنی طور پر قبول کر رہا تھا بلکہ یہ ان کی زندگی میں رچ بس گئی تھیں۔ اس کے مقابلے میں ہندوستان میں یہ ایجادات یورپ سے آئیں اور ایک ایسے معاشرے میں انہیں رائج کرنے کی کوشش کی گئی جو انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ علماء کے زیر اثر تھا اور انہوں نے سائنسی اور فنی ایجادات کے حرام ہونے کے فتوے دے رکھے تھے، اس لیے ہندوستان کا مسلمان معاشرہ ذہنی اور فکری پسماندگی کا شکار ہوتا گیا۔ یہ سلسلہ یوٹیوب کی آمد تک جاری رہا اور علماء نے اسی طرح یوٹیوب کے حرام ہونے کے فتوے دیے جس طرح انہوں نے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور لاؤڈ اسپیکر کے لیے دیے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ مدرسوں میں فرسودہ نظام تعلیم کا رائج ہونا تھا۔ آج بھی یہ نظام تعلیم بدلا نہیں ہے، اسی لیے حکومت مسلسل مدارس میں رائج نظام تعلیم کو بہانہ بنا کر مدرسوں کو بند کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اس میں غلطی ہماری ہے اور ہمارے علماء کی بھی، جنہوں نے نئے زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھا اور جدید نصاب تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی۔ آج بھی کتنے مدارس ایسے ہیں جہاں کا نصاب تعلیم نئے زمانے کے مطابق ہے اور نہ ان کے پاس تربیت یافتہ اساتذہ ہیں۔ بہرحال مسلمان معاشرے میں خصوصیت سے علماء کا طبقہ نئی سائنسی اور فنی ایجادات کا زبردست مخالف تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا نظام تعلیم پرانی اور فرسودہ روایات پر قائم تھا اور ہر زمانے کی تبدیلیوں اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر مسلمان معاشرے میں جو نظام تعلیم رائج تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف وہ مضامین پڑھائے جائیں جن سے عقائد اور ایمان سلامت رہے، اور ایسے تمام مضامین، افکار اور نظریات جو ذہن میں شک و شبہ پیدا کریں اور جن سے عقائد کے بارے میں سوالات پیدا ہوں انہیں قطعی طور پر نہ پڑھایا جائے۔ البتہ یہ سلسلہ اہل سنت کے مدارس میں زیادہ تھا، چنانچہ ابتدائی سے ہندوستان کے علماء فلسفے کے مخالف تھے۔ البتہ شیعہ مدارس میں فلسفہ رائج تھا اور آج بھی رائج ہے، کیونکہ فلسفہ ذہن میں شک و شبہ پیدا کر کے ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ لہٰذا دیوبند کے سربراہ مولانا رشید احمد گنگوہی نے فلسفے کو دیوبند کے نصاب میں نہیں رکھا اور سختی کے ساتھ اس بات کو کہا کہ جو میرا شاگرد فلسفے سے شغف رکھے گا وہ میرا شاگرد نہیں ہے۔ دیوبند کا نصاب درس نظامی جو 18ویں صدی میں تیار کیا گیا تھا اور اسی کو بغیر تبدیلی کے پڑھایا جاتا تھا، اس نصاب کے اہم مضامین تھے عربی، صرف، نحو، منطق، حکمت، ریاضی، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، کلام، تفسیر اور حدیث۔ اس نصاب میں نہ تو اسلامی ملکوں کی تاریخ تھی، نہ ہندوستان کی تاریخ تھی، نہ جغرافیہ تھا، نہ فلسفہ تھا، نہ سائنس کے علوم تھے۔ حدیث کو بھی بہت محدود کر کے رکھا گیا تھا، تاریخ تو بالکل نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ مدارس میں جدید موضوعات کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، حتیٰ کہ انگریزی جب ملک کی دوسری زبان سمجھی جاتی تھی اس کو بھی تعلیم میں نہیں رکھا گیا اور اس کو خلاف اسلام سمجھا جاتا تھا۔ دیوبند، فرنگی محل اور مظاہر العلوم اور ان جیسے مدرسوں نے جب طالب علموں کو پیدا کیا، وہ جدید تعلیم، جدید روایات اور وقت کی تبدیلیوں سے قطعی ناواقف تھے اور ذہنی طور پر وہ عہد وسطیٰ کی پیداوار تھے۔ نئی سیاسی اور سماجی اور سائنسی فنی ایجادات اور تبدیلیوں سے صرف ناواقف نہیں تھے بلکہ اس عمل کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس لیے یہ نہ کوئی پیشہ اختیار کر سکتے تھے اور نہ کوئی ملازمت۔ ان کی جگہ صرف مدرسے اور مسجد میں تھی اور اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی کوشش تھی کہ مذہبی ادارے قائم ہوتے رہیں، چندہ جمع ہوتا رہے اور لوگ مذہبی عقائد اور توہمات سے چمٹے رہیں۔ اس لیے انہوں نے سائنس، آرٹ اور فن میں ہونے والی ہر نئی چیز کی مخالفت کی۔ اس کا اندازہ ان فتووں سے کیا جا سکتا ہے جو فتاوی دارالعلوم اور فتاوی رشیدیہ میں سائنسی ایجادات اور سماجی تبدیلیوں کے خلاف درج ہیں۔ مثلا انگریزی ہیٹ اور ٹوپی کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کیونکہ یہ نصارہ کی نقل اتارتا ہے۔ تصویر کشی کے بارے میں کہا گیا ہے تصویر کشی شریعت اسلامیہ میں مطلقاً حرام ہے، خواہ قلم سے ہو یا فوٹوگرافی۔ جو تصویر محض زیب و زینت کے لیے رکھی جائے اگر وہ جاندار کی ہے تو ناجائز ہے، لیکن اگر اسے ذلت کی جگہ پر ڈال دیا جائے جیسے جوتوں کے فرش پر یا ایسی ہی جگہ تو پھر جائز ہے۔ طبی معلومات یا نقشہ جنگ کے لیے بھی مکمل تصویر رکھنا جائز نہیں۔ کھیلوں کے بارے میں فتویٰ دیا گیا کہ کھیل خواہ گیند کا ہو یا دوسرا، اگر لہو و لعب کی غرض سے ہو تو مکروہ، اگر تفریح اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہو تو جائز ہے، مگر فٹ بال کھیلنا مکروہ ہے کیونکہ یہ نیکر پہن کر کھیلا جاتا ہے۔
وہ ان تمام ایسے کھیلوں کو جن میں انگریزی وضع کو اختیار کیا جاتا ہو، یعنی لباس پہننا جس سے گھٹنے کھلے ہوں اور جن کے کھیلنے سے ضروریات اسلام یعنی نماز وغیرہ میں خلل پڑتا ہو، جائز نہیں ہے۔ تھیٹر اور سنیما کے بارے میں جب یہ سوال کیا گیا کہ مسلمانوں کا تھیٹر، بائسکوپ جانا، تماشا دیکھنا، اس میں کام کرنا یعنی گانا بجانا، ناچنا، صورت شکل لباس کا تبدیل کرنا، عورتوں کا لباس پہننا، اس میں شریک ہونا، ملازمت کرنا اور اس کی ترغیب دینا، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، تو اس کے جواب میں فتویٰ دیا گیا کہ سخت گناہ اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے، اور جو شخص لوگوں کو اس کی ترغیب دلاتا ہے وہ بہت بڑا فاسق ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلمان ملکوں میں بھی تھیٹر آیا، سنیما آیا، یعنی تشخیص نہیں کی گئی کہ کون سا تھیٹر حرام ہے، کون سا سنیما حرام ہے، اور کون سے تھیٹر اور سنیما کو مسلمان انجام دے سکتے ہیں۔ کسی نے اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ شاہان اسلام کی تصویر کو سنیما میں دکھانا جائز ہے یا نہیں، تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ ان کی توہین ہے، اور ان کو آلائے لہو و لعب میں بنایا جائے یا مسلمان بادشاہوں کی توہین کی جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ سنیما کے بارے میں قطعی فیصلہ دیا گیا کہ سنیما مطلقاً بہت سے معاصی اور منکرات کا شرعی مجموعہ ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ ریڈیو کی ایجاد کے بعد اس کے سلسلے میں جو فتوے دیے گئے ہیں وہ بھی قابل توجہ ہیں۔ ان میں کہا گیا ہے کہ جس ریڈیو میں گانا بجانا ہو اس میں کسی بھی طرح نہ قرآن پڑھنا جائز ہے اور نہ سننا، گراموفون سے تلاوت کا سننا ناجائز ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریڈیو پر مسلسل تلاوت قرآن بھی آئی اور گراموفون سے تلاوت کو بھی سنا گیا۔ مختلف ملبوسات اور فیشن کی بھی مخالفت کی گئی، مثلاً یہ کہ عورتوں کے لیے کھڑا جوتا پہننا ناجائز ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں بھی نئی سماجی و معاشی تبدیلیوں کے خلاف ایک رد عمل ملتا ہے، مثلاً منی آرڈر سے پیسے بھیجنے کو شریعت کے خلاف کہا گیا ہے، اور بینک میں پیسہ جمع کرانا چاہے سود پر ہو یا بغیر سود کے، یہ بھی شریعت کے خلاف سمجھا گیا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ بھی ان تنازعات کا شکار ہوا۔ علماء اردو زبان میں قرآن مجید کے ترجمے کو توہین شمار کرتے تھے۔ پہلا اردو ترجمہ مولانا عبد القادر دہلوی نے کیا تو انہیں کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ شیعوں میں قرآن مجید کا اردو ترجمہ تاج العلماء علی محمد کی طرف منسوب ہے۔ ابتدا میں علماء ترجمے کے سخت مخالف تھے، مگر پھر بھی اس شرط پر اجازت ملی کہ ترجمہ ہمیشہ متن کے ساتھ شائع کیا جائے گا۔ آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے، قرآن مجید کا اردو ترجمہ بغیر متن کے شائع نہیں ہوتا، مگر اس زمانے میں تاج العلماء علی محمد نے بغیر متن کے اردو ترجمہ شائع کر کے مذہبی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ غرض کہ علماء ہمیشہ نئے زمانے کے تقاضوں سے ناواقف رہے اور انہوں نے کبھی زمانے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ مدرسوں میں بھی نصاب تعلیم ایسا نہیں تھا کہ اس میں نئے زمانے کے مسائل کو سمجھا گیا ہو، نئے موضوعات کو رکھا گیا ہو۔ انگریزی تو بالکل نہیں رکھی گئی، لیکن اتنا ہے کہ جس زمانے میں انگریزی تعلیم کو خلاف اسلام سمجھا جاتا تھا، دہلی میں تنہا شیعہ عالم مولوی محمد باقر دہلوی، جنہوں نے پہلا اردو اخبار جاری کیا تھا، ان کے مدرسے میں جو درگاہ پنجا شریف کے قریب واقع تھا اس میں انگریزی پڑھائی جاتی تھی، جس میں مولوی محمد باقر صاحب اور ان کے والد مولوی محمد اکبر صاحب خود بھی تدریس کرتے تھے۔ ان فتووں کے علاوہ اس وقت کے علماء نے ہر اس چیز کی مخالفت کی جس سے سیاسی اور سماجی اور معاشی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی اور جس نے پرانی روایات کو توڑا اور قدیم نظام زندگی کو بدلا، مثلا اسپیکر کا استعمال، ریل کا سفر، اسپتالوں میں مریضوں کا داخلہ، نئی ادویات کا استعمال، یورپی طرز کا لباس، یورپی انداز میں کھانا، ان کی عادات کو اختیار کرنا، یوٹیوب، فیس بک، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے جن کے خلاف علماء نے فتوے دیے۔ لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ جیسے جیسے تبدیلیاں آتی گئیں، علماء خود یوٹیوب پر تقریریں کرنے لگے، فیس بک پر آنے لگے، اسی طرز کا لباس پہننے لگے، باہر کا سفر کرنے لگے تو ان کا لباس یورپی طرز کا ہوتا تھا، وہ ریلوں میں بھی سفر کرنے لگے، اسپتالوں میں بھی جانے لگے، اور تمام انگریزی دواؤں کا استعمال عام ہوتا گیا۔ سائنسی اور فنی ایجادات جو انسانی زندگی میں سہولتیں لے کر آئی تھیں، وہ ان فتووں کے باوجود لوگوں میں مقبول ہوئیں اور زمانے کی ضرورت کے تحت ان کا استعمال بڑھتا گیا، اور انہیں نہ صرف معاشرے نے قبول کیا بلکہ ان علماء کے طبقے نے بھی انہیں تسلیم کر لیا جو ابتدا میں اس کے مخالف تھے۔ ابتدائی دور میں ان سائنسی اور فنی ایجادات کی مخالفت اور سماجی تبدیلیوں کی مزاحمت کی وجہ یہ تھی کہ علماء کا طبقہ ذہنی طور پر تبدیلی کے عمل سے ناواقف تھا اور ان کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہی صورت آج بھی ہے کہ وہ اپنے فرسودہ نظام تعلیم کی وجہ سے نئی تبدیلیوں اور ان کی ضروریات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور ان کے لیے ہر نئی چیز مذہب کے خلاف ہوتی ہے، لیکن اس کے استعمال کے بعد وہ اس کو آگے چل کر قبول کر لیتے ہیں۔ اس سے مذہبی توہمات، عقائد پر سائنس کی فتح واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مذہبی افراد ہمیشہ توہمات کے شکار رہے اور انہوں نے تبدیلیوں کو قبول نہیں کیا۔ آپ ایران میں دیکھیں کہ کس طرح
مذہبی افراد نے سائنسی میدان میں ترقیاں کی ہیں اور مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کے نصاب میں تبدیلیاں کی جائیں، نئے موضوعات کو مدارس میں متعارف کروایا جائے، خاص طور پر سائنسی علوم پر توجہ دی جائے۔ لیکن یہ تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مدرسوں پر مخصوص ذہنیت کے لوگ قابض رہیں گے، موروثی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا، مدرسوں کی آزاد اور خود مختار کمیٹیاں نہیں بنائی جائیں گی، نصاب تعلیم کی ترتیب و تشکیل کے لیے روشن خیال اور اس فیلڈ کے ماہرین کو معین نہیں کیا جائے گا۔ حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک ہم بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئندہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ ہمیں اس بارے میں اپنی رائے اور مشوروں سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔